میں کوئی حدیث پاک یا کسی بزرگ کا قول یا کوئی اور اس میں جو چیز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ آج کی یہ بڑی خوبصورت بات کہ متعدد بزرگان دین کا بلکہ اس پہ تقریباً اجماع امت ہے کہ یہ درود شریف پڑھنے کا عمل ہے. درود السلام جو ہم پڑھتے ہیں اس کا جو مختصر ترین الفاظ ہیں وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ درود حضوری ہے اور دیگر جتنے بھی درود شریف ہیں، یہ عمل سارے اعمال سے فوق اور بلند ہے. وہ اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو خالق کائنات نے خود فرمایا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہوں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. ہم دیگر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل ہم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال سے پاک ہے. اللہ ان اعمال سے پاک ہے. اور درود شریف جو عمل ہے اس میں مخلوق بھی مشغول اور مصروف ہے اور خالق کل جل شانہ بھی اپنے محبوب پر اپنی شان کے مطابق درود السلام بھیج رہا ہے. ہاں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو درود و سلام کا عمل ہے یہ سارے اعمال کا سردار ہے. بہرحال ہمیں اپنا یہ ایک معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، سلام بھی بھیجیں، درود بھی پڑھیں. آج یہ ماہ صفر المظفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور صفر کی آج 14 تاریخ ہے. میرا اس سلسلے میں جو گزشتہ عنوان تھا میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن آج ایک اور عنوان کا انتخاب میں نے دائمانہ کیا ہے. اس کا پس منظر انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا، لیکن آپ نے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارک فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 فرامین میں نے آپ کے سامنے پڑھے. ایک متفق علیہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم شریف میں، اور دوسری جامع ترمذی کی روایت. اس سے آپ نے یقیناً اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہوگا. اور آج کا ہمارا جو خاص عنوان ہے وہ ہے محبت صحابہ ایمان کی اساس. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حضرات اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی درجہ صحابیت میں ہیں، یعنی حضرات اہل بیت اطہار کو حضور سے 2 نسبتیں ہیں، ایک اہل بیت رسول ہونے کی اور ایک اصحاب رسول ہونے کی. اور حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص حضرات خلفائے راشدین حق 4 یار، ان کے حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے اور اس کا پس منظر انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چونکہ ہماری مظفر آباد کی جتنی دینی تنظیمات ہیں انہوں نے آج کے اس دن کو یوم عظمت حق 4 یار کے حوالے سے منانے کی اپیل کی ہے اور تمام خطباء سے یہی گزارش کی ہے کہ وہ عظمت صحابہ کرام
اور بالخصوص حضرات خلفائے راشدین پہ اس اجتماع میں گفتگو فرمائیں، تو اسی حوالے سے میں نے سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اے مخاطب تو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجدے میں ہیں اور اپنے اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں نے متفق علیہ پڑھی، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مسلم اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برے کلمات مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابی کے ایک مد جو کو یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو جامعہ ترمذی کی میں نے پڑھی ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم ان کو اپنا نشانہ نہ بنا لیں۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کے ساتھ ان سے محبت رکھے گا، بغض رکھے گا، یعنی جو ان سے بغض رکھے گا وہ گویا میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ ومن اذاهم فقد اذانی، جو ان کو تکلیف دے گا وہ تحقیق مجھے تکلیف دے گا۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اذى اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا کہ جب دین کے لیے پیش کرنا تو الگ ہے، کوئی ہمدردی کے کلمات کہنا بھی ضرورت تھا۔ عرب کے جس ماحول میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع فرمائی، صدیوں سے ان لوگوں کے جو رسم و رواج چل رہے تھے، مشرکانہ رسوم تھی، مشرکانہ عقائد تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے خانہ کعبہ میں نصب کرتے، اپنے گھروں میں نصب کرتے، سجاتے،
اور پھر انہی کی عبادت کرتے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے۔ اب یہ صدیوں سے ان کا یہ ٹرینڈ چل رہا تھا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے، یعنی اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا تھا، 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، بلکہ 600 سال کے قریب ہو چکے تھے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت 571 عیسوی کو ہوئی ہے، اور آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ گویا 600 سال سے زائد کا عرصہ لوگوں میں ایسا گزر چکا تھا کہ کوئی نبی اور رسول، کوئی ہادی ان کے درمیان نہیں آیا تھا۔ ایسے ماحول میں لوگوں کا جو بنیادی جو عقائد تھے ان کے خلاف آواز اٹھانا بہت بڑی بات تھی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں، اگر کوئی ہمارے اندر غیر اسلامی رسم موجود ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کتنے ہی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نئی بات لے آیا، حالانکہ وہ نئی بات نہیں ہوتی، وہ پرانی بات ہوتی ہے۔ جو قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی کسوٹی پہ ہو اس کو ہم نئی بات نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک تو نہیں پہنچے تھے، ہمارے درمیان اس چیز کو پروان نہیں چڑھایا گیا تھا۔ تو اس ماحول میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، یہ جن تم بتوں کو پوجتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، تو یہ تو تمہارے خدا نہیں، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری پہ منتقل کرنے کی بھی مطلب وہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے یہ نشانیاں عطا فرمائی ہیں، کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، اس کی ربوبیت کی یہ نشانیاں ہیں جو معجزے انبیاء کو عطا کیے گئے۔ تو جب آپ نے یہ دعوت دی تو ایک دم اس عرب کے مشرکانہ معاشرے میں ایک بھوچال سا آ گیا، گویا ایک زلزلہ بپا ہو گیا، اور لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بن گئے وہ لوگ کہ جو 40 سال تک آپ کے گن گاتے رہے، آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے رہے، اور آپ کو معاشرے کا سب سے پاکیزہ جوان تصور کرتے رہے، وہی لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور جو تکالیف انہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچائی وہ آپ سنتے بھی ہیں علماء سے، وہ ایسی تکالیف تھی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور اس ماحول میں آج تو ہم بڑی آسانی سے سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس ماحول میں جن مقدس ہستیوں نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے کنبے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ والدین تک کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں حضرات صحابہ کرام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا قرآن مجید کی آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان پیارے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی اللہ نے خاصیتیں بیان فرمائی، اور آج کے اس دور میں
جو لوگ کہتے ہیں ایک الگ ان کا ایک مطلب ان کا زاویہ فکر ہے، زاویہ نظر ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور کے صحابہ کی جو علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور ان کی جو خاصیتیں بیان فرمائی ہیں، ہم ان پہ کتنے پورے اترتے ہیں اور کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جب کوئی دین کی بات آتی ہے، عقیدے اور نظریے کی بات آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے والدین مجھ سے ناراض ہوں گے، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے، میری برادری مجھ سے ناراض ہوگی، میرے دوست احباب مجھ سے ناراض ہوں گے۔ تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں، نظریے اور عقیدے کے معاملے میں یہ بہانہ گھڑتا ہے تو وہ دین سے بہت دور ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے والدین کے بارے میں کہ اگر وہ مشرک ہو جائیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ معروف طریقے سے ضرور کرنا، یعنی ان کے جو دنیاوی اعتبار سے حقوق ہیں، ان کی جو خدمت ہے، ان کا نام و نفقہ ہے، ان کے دیگر معاملات ہیں، ان کو رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین مشرک بھی ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن والدین بھی مسلمان ہو، اولاد بھی مسلمان ہو، اور بات جب عقیدے اور نظریے کی آئے تو وہاں اگر اولاد یہ کہے نہیں چونکہ میرے والدین نے مجھے اس سے منع کیا ہے، تو ہمارے آقا کے سلسلے میں واضح فرمان ہے لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس وقت پھر ہم اللہ کی اطاعت کی طرف جائیں گے۔ تو جو نشانیاں قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی معیت میں چلنے والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی وہ سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کی علامتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور سارے کے سارے صحابہ میں یہ علامات درجہ بدرجہ موجود ہیں۔ ان میں علماء اور مفسرین نے جو لکھا ہے والذین معہ، کہ جو حضور کی معیت والے صحابہ ہیں، ان یوں تو سارے صحابہ حضور کی معیت والے ہیں، لیکن ان میں جو افضل اور ممتاز ترین ہستی ہیں اور جو سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جو اشداء علی الکفار، یہ ہر صحابی کی صفت ہے۔ آج کل کا جو ہمارا دور چل رہا ہے یہ تو ایک مسلمانوں کے لیے پستی کا زمانہ ہے، معذرت خواہانہ دور ہے، اور ہمارے بعض مذہبی رہنما، ہمارے حکمران، ہمارے مقتدر طبقات ساری دنیا کو یہ باور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا دین امن کا دین ہے۔ وہ جیسے کسی کا پتہ نہیں قول ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزوں نے امت کو تباہ کر دیا، ایک یہ کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے،
اور دوسرا یہ جی پردہ دل کا ہوتا ہے، اور بس ان دو جملوں نے قوم کو اخلاقی طور پہ انحطاط کا شکار کر دیا، اخلاقی طور پہ تنزل کا شکار کر دیا کہ جی اسلام تو امن کا دین ہے، تو ہم جنگ کیوں کریں، ہم جہاد کیوں کریں، ہم باطل نظام کے خلاف کیوں کھڑے ہوں، جبکہ یہ اسلام کا فلسفہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اسلام عیسائیت کی طرح نہیں ہے۔ عیسائیت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال پیش کر دو، تم کو نا دو ہی طرف بھی مار جی۔ لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تم اگر چاہتے ہو کہ اقوام عالم میں تمہارا نام رہے اور تمہیں فالو کیا جائے، تو تم پھر کیا کرو؟ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی مسلمان تمہیں پکارے، کہیں پہ بھی آواز آئے کسی مسلمان بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، تو تم یہ نہ کہو جی کہ ہم تو بڑے امن والے ہیں، تم فوراً تلوار اٹھاؤ۔ 17 سال کا، 16 سال اور کچھ مہینے کی عمر تھی محمد بن قاسم کی، جب سندھ کی ایک خاتون نے پکارا تھا، راجہ داہر جو اس علاقے کا حکمران تھا، اس نے جب خواتین اسلام کی عزت کو للکارا تو ایک مسلمان بہن نے پکارا تھا، تو 17 سال کا جوان محمد بن قاسم عرب سے ہزاروں میل کا سفر کرتا ہوا اپنی بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آیا تھا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ آج کل کے بزدل، یہ مذہبی رہنما بننے والوں نے ہمیں بھی بزدل بنا کر رکھ دیا۔ بالکل امن کا دین ہے، لیکن ہمارے بابا جی فرماتے تھے اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ امن اس وقت ہے جب بلال خانے کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہوں، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں ہو، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ سارا کچھ چھوڑ دو اور تلوار اٹھا کے میدان میں آ جاؤ۔ ایسے بزدل آج بھی ہمارے بابا جی کا ایک اس دن میں نے بات کلپ سنا بہت خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے، شدید گرمی کا موسم تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو وہاں پہ منافقین ایک مسجد بنا رہے تھے۔ منافقوں نے کہا ہم مسجدیں بناتے ہیں، آج بھی کوئی ایسے کوئی توہین رسالت کا معاملہ ہو جائے، توہین صحابہ، نہیں ہم اتنی مسجدیں بنا دیں گے بس۔ اور بھائی مسجدیں کدھر بنا گے جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا؟ جب نظام ہی نہیں بچے گا تو مسجدیں کہاں بچیں گی؟ اصل بات کیا ہے؟ نظام کو بچانا۔ نماز تو آپ روڈ پہ چادر بچھا کر بنا چادر بچھائے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وضو کریں، پانی نہیں ہے، نہیں ملتا، ادھر ہی ہاتھ ماریں، تیمم کریں، اللہ اکبر، ساری زمین حضور کے لیے مسجد ہے۔ یہ ایک شیطانی فریب ہے کہ نہیں نکلنا، باطل نظام کے خلاف، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں بات فرمائی ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اشداء علی الکفار، کہ جو حضور کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپسی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو وہ ایک دم معاف کر دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ ہم اس کی آیت کے بالکل الٹ ہو گئے، ہمارا کیا المیہ ہو گیا ہے؟ کافروں کی کوئی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو عام عوام ہیں، ہم تو جا کے تلوار نکال کے تو نہیں لڑ سکتے نا،
لیکن ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے نہیں، ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ جب فرانس کے خلاف تحریک چلی سفیر نکالنے کے، تو جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم ہوتے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہماری معیشت کدھر جائے گی اگر ہم فرانس سے تعلقات خراب کر لیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم نہیں نکلتے میرے نبی کی عزت کے لیے، آؤ میں تمہیں ایک تھیلے آٹے کے لیے سڑکوں پہ ذلیل کروں گا۔ آج اسی معیشت کا رونا ہر پاکستانی رو رہا، اور اس وقت تقریباً ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا، غریبوں سے وسائل لے کے، غریبوں کا خون نچوڑ کے امیروں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ اور یہ سزا کیوں ہے؟ یہ سزا ہم نے خود اپنے لیے اس کا انتخاب کیا، ہم اس کے الٹے ہو گئے۔ کافروں کی باری آتی ہے بس خاموش، اپنے بھائیوں کی جب باری آتی ہے نا، کہیں ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا عزیز ہو، ہمارا محلے دار ہو، کوئی ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم تو کہتے ہیں یار ہم اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ جو بندہ جس حد تک جا سکتا ہے وہ جاتا ہے، اپنے رشتہ دار کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے محلے دار کے خلاف، یعنی مکمل طور پہ ہم الٹ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کافر کے خلاف سخت ہے، مسلمان بھائی کے خلاف نرم ہے، لیکن ہمارا پورا ایک سسٹم ہی اس کے الٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کا جیسے میں نے کہا معیت کے جو قافلہ سالار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو اشداء علی الکفار، ہر صحابی کی یہ شان ہے، لیکن ان کے جو قافلہ سالار ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اسلام کی وہ شان اور مراد رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا، اور رحماء بینہم، آپس میں سارے کے سارے رحم دل، ایک دوسرے کے بارے میں بہت رحم دل ہیں، ہر صحابی ہے، لیکن ان کے قافلہ سالار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، کہ جن کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے اور تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ پوری ریاست، اسلامی ریاست کے حکمران ہیں بلا شرکت غیرے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی فوجوں کو یہ حکم نہیں دیتے کہ ان باغیوں کے خلاف کارروائی کریں۔ رحماء، کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی بھی کلمہ گو تھے، ان میں بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اس لیے آپ نے رحماء بینہم کا جو ایک شاندار نظارہ پیش کیا ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قافلہ کے سالار ہیں کہ جو رحماء بینہم کا مثال ہے۔ تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے تو جب انہیں دیکھے گا تو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، وہ کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے یوں سارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مظہر ہے، ان کی راتیں اللہ کے ہاں سجدے اور قیام اور رکوع میں گزرتی ہیں، اور دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزرتے ہیں۔ لیکن ان میں جو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں وہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہی ایک مسلمان کی ظاہر سی بات ہے۔ ہم تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے نا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے متفق علیہ پڑھی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے، ہمارے اور آپ کا اکثر لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہو، ان کی شان میں کوئی غلط کلمہ نہ کہو۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد، کہ تم میں سے احد ذہبا، کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے گا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تو میرے صحابی کے ایک مد یعنی ایک سیر جو او نصیفا یا ولا نصیفا یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا،
یعنی مطلب کیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم بدگمانیاں کیوں کرتے ہو؟ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا مجدہ سنایا، جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسی ایسی واقعات ہیں، آپ صحابہ کرام کے پڑھیں گے، یقین کریں آپ کا دل ایمان اور نور سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ صحابہ کہ جو اپنے ایک وقت میں سمجھ لیں گویا آج کے دور میں کروڑ پتی تھے، لیکن جب انہوں نے دین قبول کیا تو گھر والوں نے، خاندان نے انہیں نکال دیا، یہاں تک کہ ان کے تن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ اور ایک صحابی وہ تھے، وہ شہزادے تھے، وہ ایک ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ داروں نے، میرے عزیزوں نے میرا یہ حشر کر دیا ہے کہ میری ساری جائیداد حتیٰ کہ میرے تن کے کپڑے بھی چھین لیے۔ یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں آج کے دور میں اس طرح کی کوئی بات کرنے والا؟ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ آپ میں سے جو آپ نے عمرے کیے ہوئے، وہاں پہ حاضریاں ہوئی ہیں، حج کیا ہوا دیکھا ہوگا، ایک عظیم ایک مثال دی ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ، اس جتنا بھی کوئی سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو صحابی کے ایک سیر یا نصف سیر جو کہ خرچ کرنے کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کون ہے ہم جو حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہیں؟ اور پھر وہ جو جامعہ ترمذی کا فرمان آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی عرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم زبان درازی کرتے ہو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا گویا وہ میری محبت میں میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ گویا میرے بغض میں ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ یعنی صحابہ کی محبت، حضور کی محبت، صحابہ سے بغض، حضور سے بغض۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جو ان کو تکلیف دے گا، جس نے انہیں تکلیف دی، فقد اذانی، گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَى اللَّهَ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، جو اللہ کو تکلیف دے گا، يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ جو آج میں نے چند کلمات حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کا ایک خاص سبب ہے۔ آپ میں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس مظفر آباد شہر کی ایک اپنے مکتبہ فکر کا ایک بڑا شخص ہے، لوگ ان کو بڑے ایک دین کا گویا اتحاد بین المسلمین کا داعی بھی سمجھتے ہیں، مفتی کفایت حسین نقوی۔ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، ایک اجتماع میں تقریر ہو رہی ہے اور اس شخص نے حضرات خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا، میں اس کو ممبر پہ دہرانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ کنایتاً میں یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے میں اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ میں کہوں گا کہ تو پلید ہے تو وہ بندہ کیا سمجھے گا، مجھے کیا کہے گا، یا کسی کے والدین کے بارے میں یہ بات کروں تو اس شخص نے وہ الفاظ حضور کے ان صحابہ کے بارے میں استعمال کیے۔ اس بنا پہ آج ہمارے مظفر آباد کی جتنی بھی تنظیمات ہیں،
چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری سنی تنظیمات، سب نے آج کے دن کو اور اس نے حق چار یار کے اس نعرے پہ انتہائی غلیظ کلمات کہے. اس لیے اس دن کو یوم عظمت حق چار یار کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. اس میں یہی ہم نے خطبہ سے اپیل کی ہے کہ آپ حضور کے صحابہ کی عظمت بیان کریں، حضور کے صحابہ کی شان بیان کریں، اور جو اس شخص نے وہ غلیظ اور پلید کلمات کہے ہیں ان کے لیے ان کی شدید مذمت کریں. اور حکومت اور اداروں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری یہ آواز بہت دور تک پہنچتی ہے، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو نوٹ بھی کرنے والے ہوتے ہیں، اور آج تو یہ آواز پورے کشمیر میں گونج رہی ہے کہ اس پہ فوراً کارروائی کی جائے. اس کے لیے 5-6 درخواستیں FIR کے لیے جمع ہو چکی ہیں، کارروائی کے لیے جمع ہو چکی ہیں. بہتر یہ ہے اور بہترین یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کارروائی کرے. اگر نہیں کرے گی تو پھر لوگ تو قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا. ہم نے سب سے یہ کہا ہے کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے. ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم اداروں کے پاس جائیں گے کہ یہ جو ہمارا کشمیر کا ماحول ہے یہ بڑا پرامن ہے، یہاں امن اور محبت والے لوگ رہتے ہیں، یہاں مذہبی ہم آہنگی موجود ہے. اس فضا کو کوئی بھی شخص اگر خراب کرے گا، اگر آج حکومت اور ادارے اس پہ خاموشی اختیار کریں گے تو گویا کل ایک دروازہ کھل جائے گا اور پھر گلی گلی لوگ یہی کام کریں گے، پھر کسی کو روکا نہیں جا سکے گا اور ملک پہلے ہی افراتفری کا شکار ہے. تو مزید افراتفری سے بچنے کے لیے ہم حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف مؤثر تعدیبی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ حضور کے ان مقدس ساتھیوں اور حضور کے مقدس اصحاب کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کرے. اور یہ کوئی بھی انسان، ہم ذرا ملاحظہ کریں نا، کوئی ہمارے والدین کو کہے کہ تمہارا باپ پلید ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کے کسی بھائی کو یہ بات کہہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ اور ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات کو استعمال کرنا یہ ذلت کی اور یہ دناعت کی انتہا ہے کہ حضور کے ان ساتھیوں کو جن کے بارے میں اللہ نے مجدہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. اللہ نے ان کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا، اور آج اس 15ویں صدی کا کوئی بد نصیب ان کے بارے میں ایسے کلمات کہے تو امت اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور ہم یقیناً امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن حضور کے صحابہ کی ناموس کی قیمت کا نہیں ہے، یہ ناموس اہل بیت کی قیمت پہ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کی قیمت پہ نہیں ہے. ہمارا ملک پاکستان جو ہے مملکت خداداد اسلام کے نام پہ وجود میں آیا. کشمیر یہ ہماری ایک ریاست ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. ہم ابھی نہ پاکستانی ہیں اور نہ کشمیری تو ہیں ہی ہیں سو، لیکن اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اس میں اگر اس طرح کے حالات پروان چڑھ گئے تو میرے بھائیوں پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے. میں ابھی ایک قرارداد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس کی تائید بھی کرنی ہے، اور پھر آخر میں نعرہ لگاؤں گا، ذرا خوب زور سے آپ نے جذبہ ایمانی کا اظہار کرنا ہے. میں آپ کو کہیں اور یہ مجبور نہیں کرتا تسی سبحان اللہ کو ہاتھوں دوڑے چاہ کے آنکھوں نہیں، لیکن جب نعرہ لگائیں گے نا تو پھر لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر کانپ جاتا تھا، جو حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. پہلے میں قرارداد پیش کرتا ہوں، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کرنی ہے اور اس کے بعد نعرہ لگاتا ہوں. آج کا نماز جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع مظفر آباد کے اس مذکورہ شخص کی طرف سے صحابہ کرام کی شان میں کہے گئے غلیظ الفاظ کی پرزور مذمت کرتا ہے. حکومت پاکستان و آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ شخص کے خلاف تحت ضابطہ قانونی کارروائی کی جائے اور مسلمان ملت کے اضطراب کو دور کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے، حکومت آزاد کشمیر سے ہے.
مقتدر اداروں سے ہے، اور اگر ایسی اس سلسلے میں ایسا نہ کیا گیا تو ہم ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کے نام پہ ہم سب حاضر ہیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہاتھ سے ردوں نے چاک آنکھ ہوتا کہ پتہ بھی لگا، ہاں آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ تو ذرا نعرہ ایسا لگائیں گے کہ مزہ آ جائے مجھے بھی، نعرہ تکبیر، اور ایمان کا سینے کے زور سے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اس کو خوب زور سے لگائیں گے۔ اس نے حق 4 یار پہ تنقید کی ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ساری نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگلی